نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آپ اور ہم بخوبی واقف ہے کہ آج ہمارا درس قرآن کی اجتماع ہے اور سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 14 اور آیت مبارکہ 15 کی آج انشاءاللہ تعالی مختصر سی تفسیر اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلے ہم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں جس کی ہمیں آج تفسیر اور اس کی وضاحت سماعت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ منافقین ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جب وہ اپنے شیاطین سے ملاقات کرتے ہیں، شیاطین سے مراد کفار اور مشرکین، جب ان کفار و مشرکین سے ملاقات کرتے ہیں تو یہی منافقین ان کفار و مشرکین سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم مومنین سے، ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے اور ہم ان سے استہزاء کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کا بدلہ اللہ انہیں عطا کرے گا، ان کو بدلہ دے گا، اس مذاق کا انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل عطا فرماتا ہے، اور وہ اسی نافرمانی اور سرکشی میں پریشان اور سرگردہ گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا ترجمہ میں نے گوشے گزار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پچھلی آیتوں میں بھی منافقین کی صفات بیان کیے جا رہے تھے، اب اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ایک اور ان کی بدعملی کو بیان کیا گیا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا تھا کہ منافقین سے جب کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو یہ منافقین کہتے کہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم جس کی تشریح سماعت کر رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان منافقین کا ایک سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول نام تھا۔ ایک مرتبہ یہ منافق چند کفار و مشرکین کے ساتھ میں تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آ رہی ہے۔ ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کئی اجلہ صحابہ کرام کی جماعت آ رہی تھی۔ تو یہ منافق تھا، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا لیکن دل میں تو کفر چھپا ہوا رہتا، زبان سے ایمان کی بات کرتا لیکن دل میں کفر اور نفاق چھپا رہتا۔
تو یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا، سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے لگا کہ دیکھو آپ صدیق ہے، اللہ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ اسلام کے سچے اور حضور کے سچے وفادار ہیں، اور آپ وہ ہیں جو اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کیا، ان کی تعریف کیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور پھر مل کر ان کی شان بیان کرنے لگا، ان کی عظمتیں بیان کرنے لگا کہ دیکھو آپ فاروق ہے اور آپ اپنا جان، مال، سب کچھ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا، ان سے بھی ایمان کا اظہار کیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا کہ تم سچے دل سے ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو مومن ہوں۔ وہ منافق اپنے آپ کو ایمان کا اظہار کا دعویٰ کرنے لگا۔ جب یہ جماعت صحابہ کرام چلی گئی تو پھر کفار و مشرکین سے مل کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارے ساتھ میں ہوں، تمہارے عمل سے راضی ہوں، تمہارے کفر پر راضی ہوں۔ اب جو میں نے صحابہ کرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو میں نے ابھی جو برتاؤ کیا، وہ میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ میں بطور مذاق کے کر رہا تھا، حقیقت میں تو تم کفار و مشرکین کے ساتھ میں ہوں۔ مجھے تمہارا مذہب اور تمہارا طریقہ اور تمہارے معاملات مجھے پسند ہے، مومنین کے ساتھ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ کہانی تھی، یہ منافقین کا معاملہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اس نے کہا کہ میں استہزاء کر رہا تھا۔ استہزاء کے معنی ہے مذاق کرنا، مذاق کرنے کے آتے ہیں، لیکن اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام نے بڑی اہم بات بیان کی، کہا کہ دیکھو منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تمام منافقین مسلمانوں سے، مومنین سے استہزاء کر رہے ہیں، یعنی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے وہی جملے فرمایا، کہا کہ اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا جو منافقین کے لیے بیان کیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ بھی ان سے ہنسی مذاق کرتا ہے، کیونکہ ہنسی مذاق کرنا یہ ایک معیوب بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کہ وہی جملہ اپنے لیے استعمال فرمایا، وہی کلمہ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، لیکن جب ترجمہ کیا جائے گا تو منافقین کے لیے جو اس کا ترجمہ ہے وہ ترجمہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ کلمہ تو ایک ہی ہے، لیکن جب دو فاعل بدل جاتے ہیں تو ترجمہ بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی کام کرنے والے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو اس کام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ لفظ وہی ہے، مثلا ایک عام سی بات، کوئی شخص کہا کہ میں بیٹھ گیا ہوں، تو مطلب کیا ہو گیا؟ میں بیٹھ گیا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوا تھا، بیٹھ گیا ہے۔ لیکن آپ یہی جملہ کہتے ہیں کہ فلاں کی دکان بیٹھ گئی ہے، فلاں کی دکان بیٹھ گئی ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ کھڑی ہوئی تھی بیٹھ گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی دکان چل نہیں رہی ہے۔ مارکیٹ سو گئی ہے، مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ کو نیند آ چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت نہیں ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے فاعل بدل جاتے ہیں مطلب بھی بدل جایا کرتا ہے۔
تو ٹھیک اسی طرح اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے. تو مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. استہزاء کے 3 معنی ہیں. استہزاء کا ایک معنی یہ ہے کہ ذلیل کرنا کسی کو، اور دوسرے معنی ہیں کسی کو جاہل بنا دینا، اور تیسرے معنی ہیں ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا. تو اللہ کی ذات کے لیے تیسرے معنی اللہ کی ذات کے شایان شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ہنسی مذاق کرے، کسی کے ساتھ دل لگی کرے. یہ معنی اللہ کی شان کے خلاف میں ہے. تو اللہ کے لیے کون سا لفظ کون سے معنی استعمال کی جائیں گے؟ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی استعمال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کو جو مومنین سے مذاق کر رہے ہیں، دل لگی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ذلیل و رسوا کرے گا. دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اللہ تعالیٰ ان منافقین کو جاہل بنا دے گا. اور مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں تو اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ انہیں عطا کرے گا، یہ جو مومنین سے مذاق کر رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک کلمہ ہوتا ہے تو وہ کلمہ اگر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی شان کے لائق ہوگا، اور وہی کلمہ مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے گا تو مخلوق کی شان کے اعتبار سے کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ منافقین تو مومنین سے مذاق کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مذاق کر رہے ہیں، ان سے دل لگی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کو مذاق کرنے والے، میرے نیک بندوں کو ستانے والے، ان کا بدلہ لینے کے لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کا بدلہ لوں گا. میں خود میری نیک اور صالح میرے وفادار بندوں کو جو مذاق کریں گے، جو تکلیف دیں گے، جو اذیت پہنچائیں گے، ان کا بدلہ لینے کے لیے انہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کا بدلہ انہیں دینے والا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ میرے نیک بندوں سے، میرے محبوب کے صحابہ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ان کا بدلہ دے گا اور انہیں ذلیل و خوار اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور جب بات مذاق کی آئی، یہ تو منافقین کا معاملہ تھا، لیکن یہاں پر چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہنسی مذاق کرنا ہے اس کو استہزاء کہتے ہیں. ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا. قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ آیت 14ویں آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہنسی مذاق کرنا یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے. منافقین ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، دل لگی کیا کرتے ہیں. چونکہ ہنسی مذاق کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں ہنسی مذاق میں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے لگتے ہیں، دل لگی کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے دل پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. ہمارا مذہب اسلام ہنسی مذاق کو پسند نہیں کرتا. ہمارا مذہب اسلام اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر جو چیز میں جانتا ہوں، اگر تم وہ چیز جاننے لگو گے جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم وہ دیکھنے لگو گے تو میرے آقا نے فرمایا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم جاننے لگو گے تو تم بہت کم ہنسو گے اور زیادہ تر رونے میں اپنا وقت لگاؤ گے، زیادہ تر تم رونے والے بنو گے، ہنسی مذاق نہیں کرو گے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہنسی مذاق سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسی مذاق انسان کے دل کو مردہ بنا دیا کرتی ہے، دل پر غفلت طاری ہو جایا کرتی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے اور سماج میں جوں سوشل میڈیا کا دور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کی جب ترقی ہو رہی ہے
تو ہنسی مذاق اور کامیڈی کا لوگ بہت زیادہ مزاج بنا چکے ہیں. کامیڈی کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں, کامیڈیز کی باتیں کی جا رہی ہے, اور جو کامیڈی ہوتی ہے, جو ہنسی مذاق ہوتا ہے, اس کے اندر شرعی طور پر بہت ساری خرابیاں ہوا کرتی ہے. حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ہنسی مذاق کیا کرتا تھا, دنیا میں دل لگی کیا کرتا تھا, بڑی اہم حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کو ہنساتا تھا, ہنسانے کی بھی شرعی طور پر کچھ طور طریقے ہیں, کچھ حدود اور قیود ہے. ہنسی مذاق میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, ہنسی مذاق میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, ہنسی مذاق میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, ہنسی مذاق میں خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ دنیا میں لوگوں کو ہنساتے تھے, مذاق بنایا کرتے تھے, جھوٹ کے ذریعے, دل آزاری کے ذریعے, بے حیائی کے ذریعے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے, حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ جنت میں. تو وہ شخص بڑی خوشی سے, بڑی تڑپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے گا, تو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ دنیا میں اسی طرح لوگوں کو ہنساتا تھا, لوگوں کو جھوٹ کا سہارا لے کر ہنساتا تھا. پھر دوسری طرف سے بلایا جائے گا, جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, کہا جائے گا کہ آؤ جنت میں, جنت کی ساری بہاریں تمہارے لیے تیار ہے. وہ شخص بڑی خوشی سے, بڑی محنت سے, بڑی بے چینی سے دوڑتا ہوا جنت کے دروازے کے پاس جائے گا, جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ اس شخص کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اب کہا جائے گا کہ اب آؤ جنت میں, تو وہ شخص جنت کے دروازے کی طرف بھی نہیں جائے گا, چونکہ وہ مایوس ہو جائے گا. وہ جان جائے گا کہ یہ میری ہنسی مذاق کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو خدا را جو لوگ ہنسی مذاق اور کامیڈیز کی طرف زیادہ مائل ہے, اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, بے حیائی کا سہارا لے رہے ہیں, دوسروں کی دل آزاری کا سہارا لے رہے ہیں, اسلام اور شریعت کے حدود کو پامال کر رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاپولر ہو رہے ہیں, لوگ بہت چاہنے والے ہیں, لوگ مجھے دعائیں دینے والے ہیں, لوگ مجھے بہت پسند کرنے والے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے, بڑی جہالت ہے, اور بڑی حماقت ہے, اور اسلام سے دوری ہے. یاد رکھ لے, اسلام نے لوگوں کو ہنسانے کے بھی کچھ طریقے بیان کیے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایسی گفتگو کیا کرتے کہ صحابہ کرام کے مزاج میں خوشی پیدا ہو جاتی. اس کو خوش طبعی کہتے ہیں, کسی کی مزاج کو خوش کر دینا. اس کو شریعت میں اجازت ہے, اس کے شرعی حدود میں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار احادیث ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کے دل کو خوش کیا, اس کو راضی کیا. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں, میں جو کہتا ہوں حق بات ہی کہتا ہوں, یعنی کوئی بات ناحق نہیں ہوتی, جھوٹ نہیں ہوتی, کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی, جو بھی میں کہتا ہوں وہ حق بات کہتا ہوں. اس طرح حدیث کریمہ میں پیارے آقا کے بے شمار مثالیں بیان کی گئی. تو ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ ہنسی مذاق, دل لگی, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, اس کے اندر لوگوں کی دل آزاری ہوا کرتی ہے. اور یاد رکھ لے, یہ جو ہنسی مذاق ہے, اس کے مرنے کے بعد تو اس کے نقصانات ہے ہی ہے. اس کے لیے جنت کے دروازے کو بار بار بلایا جائے گا, بند کیا جائے گا, طرح طرح کی وعیدیں تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی جو لوگ زیادہ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں, ان کی وجہ سے, زیادہ ہنسی مذاق کی وجہ سے قریبی دوستوں میں دشمنیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ زیادہ مذاق کیا کرتے ہیں, ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان سے ناراض ہو جایا کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایسے بہت سے واقعات اخبارات میں, ٹی وی چینلز پر آتے ہیں کہ دو دوست آپس میں ہنسی مذاق میں کسی نے کسی کو برا کہا, کسی نے کسی کو برا کہا,
ایک دوسرے کو برا کہتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، مذاق مذاق میں لڑائی ہو گئی ہے، مذاق مذاق میں ایک دوسرے کے اوپر مار پیٹ پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو گئے، یہاں تک کہ بعض لوگ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کی جان بھی لے لیے۔ تو یہ مذاق، ہنسی مذاق، یہ انتہائی بری چیز ہے، ہمیں اس سے سختی سے احتیاط کرنا چاہیے اور اس مزاج کو ختم کرنا چاہیے۔ اور آج بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ہنسی مذاق کے، کامیڈیز کے، سیریل دیکھنے سے طبیعت میں بحالی پیدا ہو جاتی ہے، خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں وقتیہ طور پر ہوتی ہے، لیکن اصل طبیعت میں جو بحالی ہوتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ہوتی ہے۔ طبیعت میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا ہے، نماز کی کثرت سے ہوا کرتا ہے، والدین کی خدمت سے ہوا کرتا ہے، غریبوں کی مدد سے ہوا کرتا ہے، اعمال صالحہ کرنے سے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے سے طبیعت میں بحالی بھی ہوتی ہے، خوشحالی بھی ہوتی ہے اور رب کی رضا بھی حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں کا سرور، ایک عاشق صادق نے کیا خوب بیان کیا، چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، یا رسول اللہ زندگی کی بہار تم سے ہے۔ ہماری زندگی کی بہار، ہمارا چین اور سکون سرکار مدینہ گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ان کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، رب کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہنسی مذاق، یہ دل لگی، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہ لوگ ہنسی مذاق اور دل لگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کیا کرتے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے، مومنین کی ہو رہی ہے۔ رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم، کوئی جماعت کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ غریب ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہی تم سے بہتر ہو۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ غریب ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کو تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کی دل آزاری کر رہے ہو، جس کے عیوب، جس کی کمزوریوں کو تم ظاہر کر کر ہنس رہے ہو، یہی وہ تمہارے لیے تم سے زیادہ بہتر ہوگا، تم سے زیادہ اللہ کے پاس اس کا مقام ہوگا، تم سے زیادہ صلاحیت والا ہوگا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ مذاق اڑانا، ہنسی مذاق کرنا، اسلام اور شریعت مطہرہ اس مزاج کو پسند نہیں کرتی۔ ہاں، خوش طبعی کی اجازت ہے۔ خوش طبعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل کو راضی کیا جائے، کسی کے دل کو خوش کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ایک بوڑھی عورت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ جب یہ بات اس عورت نے سنا تو رونے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بوڑھی ہوں، کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جو بھی جنت میں جائیں گے جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، اگرچہ کہ انتقال بڑھاپے میں ہوا ہوگا، لیکن جب داخل ہوں گے تو جوان ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس عورت کے چہرے پر تبسم آ گیا، خوشی آ گئی، اور حضور نے جو فرمایا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط ناحق نہیں ہے، حق فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائیں گے جوان ہو کر جائیں گے۔ اس طرح پیارے آقا کے بہت سے اعمال اور بہت سے معاملات ایسے رہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے دل کی خوش طبعی کی، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، حق بات کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو اسی لیے اس آیت مبارکہ میں مومنین سے کہا گیا، یہ منافقین مومنین کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے،
ان کی سرکشی میں، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں مال بھی دے رہا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت بھی دے رہا ہے، یہ مومنین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نعمت کو چھین نہیں رہا ہے، انہیں ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے، لیکن یہ نعمتیں پا کر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں، میں جس راستے پہ جا رہا ہوں حق کا راستہ ہے، نہیں، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو اسی وقت نہیں پکڑتا، اسی وقت ظلم کے وقت ہی مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ خالق کائنات اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ خدا کی دی ہوئی ڈھیل کو غنیمت سمجھے اور اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ بعض خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، جنہیں مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور ان سے کچھ غلطی ہو جائے، ان سے کچھ خطائیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو انہیں ڈھیل دیتا ہے اس موقع کو وہ غنیمت سمجھتے ہیں اور وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی غلطی سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثریت کے ساتھ جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، منصب مل رہا ہے، مقبولیت مل رہی ہے، یہ سب کچھ مل رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھ لو، یہ جو تم کو نعمتیں دی جا رہی ہے یہ بھی تمہارے لیے ڈھیل ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنا بھی آزمائش ہے، مصیبتیں ملنا بھی آزمائش ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے اور کسی سے کچھ چھین کر آزماتا ہے، آزمائش تو دو بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے بھی، ہم تم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کچھ چھین کر بھی آزماتے ہیں، کچھ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ کہ جب چھینا گیا تب بندے کا کیا معاملہ تھا، اور جب کسی کو دیا جا رہا ہے خدا کی نعمتیں پا کر کہیں اسی کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہے۔ تو خیر اور شر، نیکی اور بھلائی اور دولت اور قلت، ان تمام چیزوں سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ ہم ان منافقین کو ڈھیل دے رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی ڈھیل سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تو بہرحال ان دو آیتوں کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں مزید ان منافقین کی گمراہیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے نور سے، فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اللہ کے کلام کی محبت، اس کی الفت اور اس کے نور کو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں داخل فرمائے اور ہمارے مرحومین کی قبروں میں داخل فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔